يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد پیغمبر بھی ہیں، سسر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، فاتح بدر بھی ہیں، فاتح احد بھی ہیں، فاتح خندق بھی ہیں، قاطع خارجیت بھی ہیں، اور تزکیہ و تصوف مقام ولایت کی ابتدا اور مقام ولایت کی انتہا بھی جناب سیدنا علی المرتضی سلام اللہ علیہ. ایسے نہیں کہا گیا میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. اسد صرف ماں نے جو نام رکھا تھا اسد، وہ صرف نام کے اسد نہیں تھے، والد نے علی نام تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ اونچی شان والا. اسد واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیر اور اللہ کے شیر، اسد اللہ کے شیر تھے. چاہے میدان بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، یا خیبر کا جھنڈا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ کل صبح اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کا جو حکم ہوگا میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ساری رات اس تذبذب اور کشمکش میں ہم سو نہ سکے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمائیں گے. اگلی صبح مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ جب علی المرتضی کرم اللہ وجہ ان کو بلایا گیا، جب آپ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جھنڈا سیدنا علی المرتضی کے ہاتھوں میں دیا. علی بہادری شجاعت میں تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایون دیٹ ہماری نوجوان نسل اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید سے بھی شجاعت اور بہادری میں مولا علی علیہ السلام زیادہ قوی، شجاع اور بہادر. میانہ قد تھا، بھری ہوئی آنکھیں تھیں، وجاہت والا چہرہ تھا، چوڑی چھاتی تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، چلتے تھے تو زمین پر کہتے ہیں نا لرزتا تھا زمانہ. علی کے چلنے سے لرزتا تھا زمانہ. مقام فصاحت، بلاغت، حدیث، مفسر قرآن حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. جتنی احادیث حضرت علی سے مروی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ نشانیاں اور وہ انڈیکیشنز بھی دے سکتا ہوں، وہ سمٹمز بھی بتا سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کیفیت میں موجود ہوتے تھے، کس کنڈیشن میں موجود ہوتے تھے جب آپ فرماتے تھے. یعنی احادیث کی نقل بھی کی ہے تو اتمام حجت کر دی، انتہا کر دی ہے. اور کریں کیسے نہ کریں، پروردہ رسول جو ہے
جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی ہو، جس کی ہر اٹھتی نگاہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہو، جو ہر قول و فعل کا شاہد ہو، تو اس کی تربیت کمال تربیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، علی المرتضیٰ کی عمر 9 سال، سب سے کمزور، اور آمنا و صدقنا کہا۔ ارباب علم و بصیرت مردوں میں، میلز میں، مردوں سے مراد میل، کم عمر ہو چاہے بڑی عمر کے ہو، علی المرتضیٰ پہلے انسان ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز ادا کی، اور وہ نماز جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، میں وہ نماز جو اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتون جنت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ادا کیا کرتی تھی۔ ابتدائے نبوت کی میں بات کر رہا ہوں، ابتدائے نبوت۔ ارباب علم و بصیرت حضرت علی المرتضیٰ کو کرم اللہ وجہ، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے چہرہ مبارک کو، آپ کے چہرہ اطہر پر زیادہ نور، زیادہ عزت بخشے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ارباب علم و بصیرت اس کی لاجک بہت اپنے آپ میں ایک فلسفہ رکھتی ہے۔ علی المرتضیٰ جب سے آنکھ کھولی اس وقت سے لے کے جب تک اسلام قبول نہیں کیا، اس وقت تک ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے سر بسجود ہونا لات منات عزا کے سامنے، آخر قریشی تھے، ہاشمی تھے، سرداروں کے، عبد المطلب کا پوتا، قریشی سردار۔ واقعہ فیل آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عبد المطلب کے پاس سینکڑوں اونٹ موجود تھے، سینکڑوں اونٹ، لیکن اس کے باوجود بھی جب بت پرستی عام تھی، اور بت پرستی باعث فخر، اپنے آباء و اجداد کے دین پر بڑے فخر سے کہا جاتا تھا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، اس دور میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کبھی بت پرستی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ بت پرستی کرنا تو بہت دور کی بات، جس کی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہ کہا گیا۔ ارباب علم و بصیرت معزز سامعین، اگر تھوڑا سا آگے چلیں، میں بہادری یا شجاعت کے حوالے سے مولا علی کی بات کروں تو وہ اس طرح ہوگا میرا بات کرنا کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ میں کہوں کہ میں سمندر کا احاطہ کر لوں گا، اور ان ایکچوئل اٹ از امپاسبل کہ میں سمندر کا احاطہ کر سکوں، یا میں سمندر کی پیمائش کر سکوں، یا میں یہ اندازہ کر سکوں کہ سمندر میں پانی کتنا موجود ہے، جیسے یہ ناممکنات میں سے ہے، جیسے یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آسمان کے تاروں کی تعداد کتنی ہے، آسمان پہ سیاروں کی تعداد کتنی ہے، آسمان پہ گلیکسیز کتنی ہے، یا صحرا میں ریت کے ذروں کی تعداد کتنی ہے، دنیا میں ریت کے ذروں کی تعداد کتنی ہے، انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان کے پتوں کی تعداد کتنی ہے، انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کا، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ It's my personal opinion. No, I'm going to say. یہ میری پرسنل اوپینین ہے،
اس پر اگر کسی کو ریزرویشنز ہیں یا اس پر اگر کسی کو کچھ احتمال موجود ہیں یا اس پر اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ میری رائے سے، میری ذات سے یا میرے دین کا ادنا اور ناقص نالائق طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو ایک نالائق طالب علم تصور کرتے ہوئے میں اپنی پرسنل جو میری اوپینین ہے میں وہ دے رہا ہوں کہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، تمام صلحاء، تمام فقہاء، تمام ائمہ کرام، تمام اولیاء اللہ سے بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ مقام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ پر، سیدنا عمر فاروق کا مقام اپنی جگہ پر، سیدنا عثمان ذی النورین، یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں، غنی کا لقب دیا۔ حضرت عثمان سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھے، ان کا مقام اپنی جگہ پر۔ لیکن ارباب علم و بصیرت، اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز، اٹس مائی پرسنل اوپینین دیٹ کہ حضرت علی کا جو مقام ہے وہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایسے تو نہیں کہا تھا۔ کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ جو علی کو دوست رکھے، جو مجھے دوست رکھے وہ علی کو دوست رکھے۔ جو علی کو دوست رکھتا ہے، گویا اگر نبی کی محبت ہے then it is necessary to follow حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ نبی کی محبت یہ کمپلسری ہے کہ علی کی محبت بھی آپ کے دل میں ہو۔ اور جس نے علی سے بغض رکھا، علی سے بغض کون رکھے گا؟ صرف منافق رکھے گا، جس کے دل میں ایمان ڈگمگاتی ہوئی کنڈیشنز میں ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا۔ میں اہل تشیع حضرات سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شیعان کہتے ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم اہل سنت ہم سے زیادہ حضرت علی سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ علی سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ علی سے محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ علی کی شان میں قرآن کی آیت مباہلہ، جس کو واقعہ رضا بھی کہہ سکتے ہیں، واقعہ رضا بھی کہتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. That is sufficient. اللہم اہل ہاؤلائی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی۔ اے میرے اللہ، اے محمد رسول اللہ کے اللہ، اے کالی کملی والا کے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین کو سلام اللہ علیہم، جب ان کو اپنی کالی چادر، یمنی چادر کے اندر چھپا کر اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے علی سے بغض کیا،
جس نے علی سے نفرت کی اس نے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفرت کی اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض کی۔ علی سے محبت کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں، مکمل ہی نہیں، اور علی سے بغض جہنم میں لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اے علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا ہوگا علیہ السلام، کہ کچھ لوگ آپ کے حب میں، آپ کی محبت میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ آپ کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دے دیں گے، اور کچھ آپ کے بغض میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ ان کا مقدر جہنم ٹھہرے گی۔ ارباب علم و بصیرت، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مبارک، جو ام المؤمنین ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو در حقیقت اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ ارباب علم و بصیرت، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین؟ اس کا اگر میں مختصر ترجمہ کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ کائنات کے ہر رشتے سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی ہمارے دلوں میں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، کہ جب تک تمہارے دلوں میں احب الیہ، کہ اس کے دل میں میری محبت، من والدہ وولدہ، اس کی آل اولاد اور اس کے والدین اور کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اس کے دل میں محبت نہ ہو۔ تو یہاں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں، من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی پر طعن و تشریح کی، جس نے علی پر الفاظ، میں کہتا ہوں میری زبان ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ مولا علی کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ الفاظ ان کی شان شایاں ہی نہیں ہے، میں اس کا برا بھلا کہنا ہی میں ترجمہ کروں گا، کہ جس نے معاذ اللہ حضرت علی کو برا بھلا کہا، اس کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ارباب علم و بصیرت، مولا علی وہ ہستی ہیں جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت سے، اللہ کے مشورے سے، اللہ کی اجازت سے خود پڑھایا۔ معزز سامعین، جس ہستی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، جو مقام ولایت میں انتہا رکھتا ہو، مومنین کا سردار ہو، کامل ایمان ہو، امیر المؤمنین ہو، مقام ولایت کی انتہا ہو، اس ہستی کا نکاح ہو، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کا باپ ہو، جنت جس کے قدموں کی ٹھوکر کے نیچے ہو، اور نکاح پڑھانے والا امام الانبیاء ہو، رحمت للعالمین ہو، اور اجازت دینے والا رب العالمین ہو۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی مشیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا علی علیہ السلام کے ساتھ
اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے پڑھایا۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی کی شان میں یا ان کے فضائل یا ان کے مناقب بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ارباب علم و بصیرت، فلسفہ علی کیا ہے؟ علی سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ مسلم امت کے سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان، ہم کہتے ہیں نا آج پاکستان کا سب سے بڑا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت سپر پاور بندہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کا، آئین اور قانون کا سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے۔ قربان جاؤں مولا علی آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر، کہ آپ چیف جسٹس آف مسلم امہ ہیں، کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی، کہ آپ حیات ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھی فتویٰ جاری فرماتے تھے۔ ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج کے ہمارے بے شک علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، میں کہتا ہوں یہ اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز، اٹس مائی پرسنل اوپینین دیٹ کہ حضرت علی کی شان میں آئی ہوئی کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچنے کے لیے، رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بلڈنگ کا اندازہ یا اس کا احاطہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں whenever you will cross its boundaries, its door۔ جب آپ دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بلڈنگ کی میجرمنٹ کتنی ہے، اس بلڈنگ میں کتنے کمرے ہیں، اس بلڈنگ میں کتنے دیواریں ہیں، کیا کچھ ہے۔ اس بلڈنگ کا اندازہ، اس کی ہیئت، اس کی ماہیت آپ کو اسی وقت ہی اندازہ ہوگا۔ معزز سامعین، میں بات کر رہا تھا کہ فلسفہ علی کیا ہے، اور آج کے دور میں مسلکی شیعہ سنی کے اختلافات ہیں، فرقہ واریت ہے، حب علی، بغض علی، میں علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ کرتے ہیں، کچھ معاذ اللہ کچھ روافض ان ایکچول میں حضرت علی کی شان بیان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ حضرت علی کی شان کو گھٹا رہے ہوتے۔ میں جو بات آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، آپ فلسفہ علی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو چیدہ پوائنٹ آپ کو میں فلسفہ علی میں سمجھا سکوں کہ حضرت علی کا فلسفہ کیا تھا۔ حضرت علی مقام و مرتبہ یا خلافت، حضرت علی اس کے محتاج نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی جو مقام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل تھا وہ دیگر صحابہ کو حاصل نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا وہ باقی صحابہ کو نہیں تھا۔ جو مقام حضرت عمر کو حاصل تھا وہ باقی صحابہ کو نہیں تھا۔ جو مقام حضرت عثمان کا تھا وہ باقی صحابہ کا نہیں تھا۔ ہر صحابہ کا ایک مقام ہے، لیکن حضرت علی کا جو مقام ہے وہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اعلیٰ اور افضل۔ معزز سامعین، فلسفہ علی کی بنیادی بات آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی؟ کیا حضرت عمر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی؟ کیا حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، کیا ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی؟ ارباب علم و بصیرت، کیا حسنین کریمین کے
ان کا پہلا مدرسہ کون سا تھا؟ مسجد نبوی تھا نا جی. حضرت حسنین کریمین نے پہلا سبق دین کا، قرآن کا اور حدیث کا کن سے سیکھا؟ اپنے والد محترم سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے، سیدنا ابو بکر صدیق سے. دوسری طرف تھوڑا سا آگے چلے، کیا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کا حق سلب کر کے خلافت لے لی، تو کیا یہ ذوالفقار ٹھنڈی پڑ گئی تھی حضرت علی کی تلوار؟ کیا حضرت علی تلوار چلانا بھول گئے تھے؟ یہ وہ علی ہے کہ جو باب خیبر 40 آدمی باب خیبر کا دروازہ کھولا کرتے تھے. اللہ کی ربوبیت کی قسم، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا. یہ وہ علی ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تلوار ذوالفقار، ان کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار، میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں، میں چلتا ہوں خدا کی قسم اس مردود کو جو مرنے کے لیے میرے سامنے آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اور اللہ اس کو مرنے کے لیے بھیجتے ہی میرے آگے اس کو مرنے کے لیے. کیا حضرت علی وہ تلوار چلانا بھول گئے تھے؟ نہیں بھولے تھے. حضرت علی جانتے تھے کہ رسول اللہ نے جن کو جانشین مقرر کیا ہے، جو شورا کے فیصلے ہیں، آمنا و صدقنا، حضرت علی نے ان کو تسلیم کیا. ارباب علم و بصیرت، جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور وہ جو خارجی تھے خوارج، وہ بنو امیہ سے ہی زیادہ تھے اور آپ کی شہادت کے در پہ ہو چکے تھے، آپ کو مارنے کے در پہ ہو چکے تھے. ارباب علم و بصیرت اپنی آنکھوں سے، میں یہ اہل تشیع حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پردہ فرقہ واریت کا اور مسلکی اختلافات کا ایک طرف رکھ کر مجھے بتائیں کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بچانے کے لیے جانے والے کون تھے؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. چاہتے اگر اس وقت حضرت علی کے دل میں یہ ہوتا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کیا حضرت علی تلوار استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زیر محاصرہ تھے. ان کو راستے سے ہٹانا بہت آسان تھا، بہت ایزی تھا ان کو راستے سے ہٹانا. نہیں. اور ایون دیٹ کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو جو جمہور صحابہ تھے، بدری صحابہ تھے، انہوں نے آ کر حضرت علی سے کہا کہ حضرت آپ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ خلیفہ بنے. تو حضرت علی نے خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ حضرت علی نہیں ان چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں تھے. تو میں آپ لوگوں سے، امت مسلمہ سے، دین کا ایک ادنا سا اور نالائق سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اگر حضرت علی تمام اختلافات، یہ آج کے لوگوں کے بتائے ہوئے اختلافات کہ اختلافات تھے، مجھے کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں اختلاف نظر نہیں آ رہا. شانہ بشانہ مولا علی کھڑے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. مجھے کہیں حضرت عمر کے ساتھ اختلاف میں نظر نہیں آ رہے. اگر مجھے اختلافات میں نظر آتے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. ارباب علم و بصیرت، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، ازہد الناس فی الدنیا علی ابن ابی طالب. دنیا میں سب سے بڑا زاہد اور متقی انسان حضرت علی ابن طالب سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. جب اتنا مقام ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے،
آپ نے فرمایا اقضاہم علی بن ابی طالب. اقضاہم سپرلیٹو ڈگری کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے بڑا قاضی کوئی نہیں, آپ سے بڑا کوئی جسٹس کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یہ چند بیسک پوائنٹس میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں جو حضرت علی کے فضائل میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں میرا گھر اور تمہارا گھر آمنے سامنے. حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت منتظر ہے اور جنت مشتاق ہے 3 ہستیوں کے بارے میں. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. میں کس پہلو کو کہاں کہاں سے اٹھاؤں, کون کون سی احادیث کو ٹٹولوں اور کہاں میں کہوں. ہاں یہ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے من اذا علیا فقد اذانی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے در حقیقت مجھے اذیت دی. ارباب علم و بصیرت آنکھوں سے فرقہ واریت کا, تعصب کا, تنگ نظری کا پردہ اتار کر دیکھیں, مجھے تمام خلفائے راشدین آپس میں شیر و شکر نظر آتے ہیں. اگر ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا, ٹو بی ویری فرینک, آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو یا آپ کی ضد ہو یا آپ کا انتقام ہو, آپ کا ریونج ہو, کیا آپ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دیں گے؟ یا جو آپ کی معاذ اللہ جو آپ کی بیوی کا قاتل ہو یا آپ کی بیوی کی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ انسان ہو, آپ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے؟ اگر آپ اپنی بیٹی اس کے نکاح, آپ آج میری بیٹی جب ابھی تو بہت معصوم بچی ہے لیکن جب عاقل بالغ ہو جائے گی اور اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ انسان میں ڈھونڈوں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی اہلیہ. معاذ اللہ اگر حضرت عمر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کاز آف ڈیتھ تھے, جو سو کال کہ وہ دروازہ جلتا ہوا پھینکا جو کاز آف ڈیتھ بنی, اگر تھے تو حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں کیوں؟ حضرت عمر نے کیوں کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا تھا؟ یا اور اگر بنو امیہ کے ساتھ اختلافات اتنی شدت کے ہوتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین کیوں گئے تھے بچانے کے لیے؟ یہ چند وہ فلسفہ ہیں اور امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. باقی 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت ہے. جب الجہنم عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے زہر آلود کھبی ہوئی زہر سے بھری ہوئی تلوار آپ کے سر مبارک پر ماری جس سے آپ زخمی ہو گئے. اور اس کی پریڈکشن اور اس کی انڈیکیشنز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے حضرت علی کو بتا دی تھی. جس وقت آپ زخمی ہو گئے, جب آپ زخمی ہوئے اور آپ نماز کے لیے آ رہے تھے, آپ کا معمول تھا کہ جب آپ نماز کے لیے آتے تھے تو با آواز بلند الصلاۃ الصلاۃ کی آواز بلند کرتے ہوئے آپ آتے تھے کہ نماز کی طرف چلو. تو
آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہو گئی، خون آلود ہو گئی. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بہ حرف آج ثابت ہو گئی. تو حضرت علی نے کہا ابن ملجم کو، ان کے بارے میں کہا کہ اس کو پکڑ لو، اور فرمایا اس وقت بھی انہو اسیر فاحسنوا نزلہ واکرموا مثواہ فانہو بقیت قتلت او عفوت وان مت فاقتلوہ قتلتی ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اگر یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کا مقصد کیا تھا؟ حسن سلوک کرو، قیدی ہے، آپ کی قید میں آ گیا، بے بس ہے. وہ اکرمو، اس کو عزت دو، مسواؤ، اس کو اچھا کھانا وانا کھلاؤ. اگر میں بچ گیا قتل تو میں خود اس کو ماروں گا، اور اگر میں وفات پا جاؤں، میں پردہ فرما جاؤں، تو پھر اس کو مار دینا، اس کو اذیت نہ دینا، اس کا ناک کان وغیرہ مت کاٹنا اس کو مزید، یا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی قوم اور قبیلے پر ظلم نہ ڈھانا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت کی ذات اعتدال کرنے والوں کو، زیادتی کا بدلہ زیادتی سے بڑھ کر دینے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. آپ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی اور 63 سال کی عمر پائی. ارباب علم بصیرت، آپ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے نے پڑھایا. حضرت حسن اور حسین اور بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار نے آپ کو غسل اور کفن دیا. تجہیز و تکفین کے بعد حضرت حسن جب جنازہ پڑھا چکے تو کوفہ میں دارالامارہ جو آپ کی نشست گاہ تھی، وہیں پر آپ کی تدفین فرمائی گئی، اور اس کے بعد ابن ملجم ملعون لانتی کو قتل کر دیا. یہ میں صرف چند چیدہ پوائنٹس احادیث کی کتب کھنگالنے کے بعد جو چند چیدہ پوائنٹس تھے، فضائل تھے، مناقب تھے حضرت علی کے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت میں مختصر اتنی بات کروں گا، مسلکی، فروعی اور فرقہ واریت کے جو اختلافات ہیں ان سے باہر نکلیں، یکجاں ہو کر طاغوتی قوتیں یہود و نصارہ کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، یہود کے خلاف کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں. فلسفہ علی یہی ہے، حق کا ساتھ دو، ٹھیک ہے. دنیا میں آج کل جو یزیدیت ہے، یزیدیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. یہی فلسفہ علی ہے، یہی فلسفہ حسینیت تھا. اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان والی زندگی نصیب فرمائے.